اشارات ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ اشارات کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے۔ سماعت فرمائی۔ اشارات، موضوع جہاد فلسطین اور امت کا فریضہ، تحریر پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد، ماہنامہ عالمی ترجمان القرآن، نومبر 2023۔ القدس اور حرم کعبہ اپنی عظمت و حرمت کے لحاظ سے دنیا کی ہر مسلم آبادی کے لیے غیر معمولی اہمیت کے حامل مقامات ہیں۔ روئے زمین پر پہلا مرکز عبادت حرم کعبہ بیت اللہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر ہوا اور قیامت تک کے لیے محترم جائے سجود قرار پایا۔ اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمان کی طرف دیکھنے اور دل سے قبلہ ابراہیمی کو اختیار کرنے کی خواہش کو قبول کرتے ہوئے ہدایت فرما دی کہ ہر صاحب ایمان جہاں کہیں بھی ہو نماز ادا کرنے کے لیے حرم کعبہ کی طرف رخ کرے۔ لیکن بنی اسرائیل کی تاریخ میں ایک دور وہ بھی آیا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعمیر کردہ ہیکل سلیمانی کو بنی اسرائیل نے، جو اس سے قبل کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے دعائیں مانگتے تھے، اپنا قبلہ قرار دے دیا اور القدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے لگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد تقریباً 14 ماہ تک القدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی، اور جب رب کریم نے حکم دیا تو بلا کسی تاخیر قبلہ ابراہیمی کو اختیار فرما لیا۔ اس علامتی طور پر تبدیلی امامت و قیادت نے قیامت تک کے لیے ہدایت کا راستہ اور اس کی طرف دعوت کی ذمہ داری امت مسلمہ کو تفویض فرما دی۔ مسلمانوں کے لیے الاقصیٰ کی اہمیت محض جذباتی نہیں بلکہ تاریخی اہمیت کی حامل ہے۔ قرآن کریم نے الاقصیٰ کے ارد گرد کے علاقے کو مبارک قرار دیا۔ یہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد قائم کی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج کا آغاز بھی یہیں سے ہوا۔ اس مسجد کے قرب و جوار میں حضرت ابراہیم اور بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کی آخری آرام گاہیں واقع ہیں۔ ان اسباب کی بنا پر القدس کی اور مسجد اقصیٰ کی اہمیت ہر صاحب ایمان کے دل میں جاگزیں ہے۔ یہی وہ القدس ہے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے عالمی استعمار اور صہیونی ناجائز تعاون کے نتیجے میں ظلم و جبر، قتل و غارت اور حقوق انسانی کی پامالی کی اماجگاہ بنا ہوا ہے۔ غزہ کی مسلم اور عیسائی آبادی ناجائز طور پر قائم کردہ صہیونی اسرائیلی ریاست کے فضائی، بری اور بحری تینوں راستوں سے بمباری کا ہدف بنی ہوئی ہے، اور ہزارہا معصوم بچے، خواتین، بزرگ، حتیٰ کہ ہسپتالوں میں داخل مریض بھی اسرائیلی بمباری اور قتل و غارت گری سے محفوظ نہیں ہیں۔ ہر لمحہ زندگی سے ہاتھ دھوتے اور شہادت کا درجہ پانے والے مظلوموں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ مسلم دنیا کا ضمیر صرف حمایتی بیانات تک محدود ہے۔ امریکہ کی اسرائیلی صہیونیت کی حمایت اعلانیہ طور پر اسلحہ اور سیاسی حمایت کے ذریعے واضح ہو چکی ہے۔ مارچ 2023 میں امریکی کانگریس سے شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 1948 سے اب تک امریکہ نے اسرائیل کی $260 بلین کی بیرونی امداد کی ہے، جس میں نصف جنگی ساز و سامان پر صرف ہوئی ہے۔ اسی طرح اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اسرائیل کے حق میں 42 بشمول حالیہ 2 مرتبہ ویٹو کا حق استعمال کیا ہے۔ یورپی ممالک اسرائیل کی ہمدردی میں بچھے جا رہے ہیں، لیکن وہ مسلم ممالک جن کی جغرافیائی سرحدیں فلسطین کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، ان کی جانب سے مظلوم فلسطینیوں کے تحفظ کے لیے، ان کے حقوق انسانی کی بحالی اور انہیں زندہ رہنے کے لیے بنیادی ضروریات کی فراہمی کی کوئی سنجیدہ کوشش تاحال سامنے نہیں آئی۔ البتہ سفارتی محاذ پر اس حوالے سے سرد مہری اور نیم دلی سے جاری کیے گئے بیانات تواتر سے جاری کیے جا رہے ہیں۔ تاریخی پس منظر: تاریخی لحاظ سے 638 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے فلسطین کو فتح کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فلسطین جا کر وہاں کی غیر مسلم آبادی کو حقوق شہریت عطا کیے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سفر تاریخ انسانی میں غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ اس سفر میں کلیسا کے سربراہ سے گفتگو کے دوران نماز کا وقت آیا تو پادری نے کہا کہ آپ یہیں نماز پڑھ لیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلیسا سے کچھ فاصلہ پر جا کر نماز ادا فرمائی۔ انہیں خدشہ تھا کہ عیسائی عبادت گاہ میں ان کی نماز کی ادائیگی کو نظیر قرار دے کر بعد میں آنے والے مسلمان عیسائی عبادت گاہ کو مسجد میں تبدیل نہ کر دیں۔ دوسرے مذہب کے عبادت خانے کا ایک فاتح کی طرف سے یہ احترام تاریخ میں کہیں اور نہیں نظر آتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر 450 سال تک یہ علاقہ مسلمانوں کے زیر انتظام رہا۔ 1078 عیسوی میں سلجوقی اس کے حکمران بنے اور 1099 میں کئی ممالک کی متحدہ عیسائی افواج نے مل کر حملہ کیا اور فلسطین پر عیسائی قابض ہو گئے۔ اکتوبر 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے اسے دوبارہ فتح کیا اور رواداری اور عدل کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ 1517 میں فلسطین کو عثمانی فرما روا نے دوبارہ فتح کیا اور پھر 400 سال یہ عثمانی ریاست کا حصہ رہا۔ 1908 میں سلطان عبدالحمید کی برطرفی کے بعد مصطفیٰ کمال کی قیادت میں نوجوان ترکوں کے زیر عنوان ترکیہ کو ایک سیکولر ریاست قرار دے دیا گیا۔ مصطفیٰ کمال نے پہلی جنگ عظیم کے دوران 1914 میں غیر جانبدار رہنے کی بجائے جرمنی کے حلیف کے طور پر معاہدہ کر لیا تھا۔ دوسری جانب برطانیہ، فرانس، روس اور امریکہ آپس میں اتحادی بن گئے اور جرمنی کی شکست کے بعد اتحادیوں نے ترک مقبوضات کو ایک نئے نقشے کے تحت آپس میں تقسیم کر لیا۔ 10 اگست 1920 مسلم دنیا کی تاریخ میں وہ تاریخ دن ہے جب فرانسیسی اور برطانوی استعمار کے نمائندوں نے سیورس میں سائکس پائیکاٹ معاہدہ کے نام سے ایک دستاویز کے ذریعے طے کیا کہ سلطنت عثمانیہ کو تتر بتر کرنے کے لیے فرانس کے حصے میں لبنان اور شام اور برطانیہ کی جھولی میں عراق، فلسطین اور اردن کو ڈال دیا جائے تاکہ مسلم ممالک فرانس اور برطانیہ کے زیر سایہ زندگی بسر کر سکیں اور یہ دونوں ممالک مسلم دنیا کے قدرتی وسائل کو اپنی ترقی کے لیے استعمال کریں۔ 1914 کے اعداد و شمار کے لحاظ سے فلسطین میں 6 لاکھ فلسطینی تھے اور یہودی بمشکل 50,000 تھے۔ آج اسرائیل کی دور رس منصوبہ بندی اور مسلمانوں کی آنکھیں بند رکھنے کے نتیجے میں یہ تناسب الٹا ہے۔ فلسطین میں بمشکل 20% مسلم آبادی ہے اور اس کو بھی قتل و غارت گری، دہشت گردی اور خوف کی فضا کے ذریعے مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلم ممالک آج بھی آنکھیں، کان اور عقل کو استعمال کرنے پر آمادہ نظر نہیں آ رہے۔ مسئلہ فلسطین کی تخلیق مغربی استعمار کی وسیع تر تخریبی حکمت عملی کا ایک حصہ ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے فوراً بعد یورپی مسیحی اتحادی حکومتوں نے ایک وسیع تر تخریبی حکمت عملی کے تحت عثمانی مملکت کا، جس نے غیر دانشمندانہ بنیاد پر جرمنی کا ساتھ دیا تھا، بٹوارے کا فیصلہ کیا تاکہ مسلم قوت کی مرکزیت کو ختم کر کے انہیں چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بانٹ دیا جائے جو ہمیشہ طاقتور یورپی ممالک کی مدد طلب کرنے پر مجبور ہوں۔ برطانوی شاطر 2 قدم اور آگے بڑھے اور برطانیہ کے ہائی کمشنر ہنری میک موہن نے اپنے ایک خفیہ خط کے ذریعے عثمانیہ ریاست کے مقرر کردہ والی شریف حسین کو عثمانیوں کے خلاف بغاوت پر ابھارا اور برطانوی حکومت کی جانب سے کسی اختیار کے بغیر شریف مکہ کو ایک نجی خط کے ذریعے برطانیہ کی جانب سے ایک آزاد مملکت کی سربراہی کی پیشکش کر دی، جسے شریف حسین نے بلا کسی تردد کے قبول کر لیا اور اس طرح عثمانی ریاست کے منتشر ہونے پر شام، عراق، فلسطین سیاسی نقشے پر ابھرے۔ نہ صرف یہ بلکہ برطانیہ نے کھلم کھلا فلسطین کے علاقے میں یہودی آباد کاری کے ایک منظم منصوبے کا بھی اہتمام کیا۔ دسمبر 1917 میں برطانوی فوج نے فلسطین پر قبضہ کر لیا اور برطانوی استعمار نے اگلے 30 برسوں میں اس خطے میں یہودی آباد کاری کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقہ اختیار کیا اور مقامی سادہ لو افراد کی زمینیں اونی پونی قیمتوں پر دنیا بھر سے آنے والے یہودیوں نے خریدنی شروع کر دیں۔ 1948 میں اسرائیل کی ناجائز ریاست کے قیام کے وقت اس میں بمشکل 7,58,000 یہودی آباد تھے۔ ملک کا بٹوارہ کرتے وقت کل رقبے کا 56% رقبہ اسرائیل کو دیا گیا اور 44% حصہ جہاں مسلمان اکثریت میں تھے وہاں فلسطینی مسلمانوں اور عیسائیوں کو رہائشی حقوق دینے کا اعلان کیا گیا۔ یہودی آبادی اس وقت کل آبادی کا بمشکل 1/3 تھی۔
2/3 آبادی میں مسلمان اکثریت میں تھے اور قلیل تعداد میں عیسائی بھی آباد تھے۔ آج ناجائز مقبوضہ اسرائیل میں تقریباً 18 لاکھ مسلمان ہیں، جبکہ آبادی کے جائزوں اور گوشواروں میں مسلمانوں کی شرح پیدائش یہودیوں سے بہت زیادہ ہے۔ یہودی آبادی 63 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ مسئلہ کی اصل نوعیت: مشرق وسطیٰ کے وہ مسلم ممالک، خصوصاً جہاں عربی زبان رائج ہے، وہ مسئلہ فلسطین کو فلسطینی عربوں اور یہودیوں کا تنازع سمجھتے ہیں اور اپنے سیاسی مسئلے کو اولیت دیتے چلے آ رہے ہیں، اور اس نازک اور حساس معاملہ پر زبانی جمع خرچ سے زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ اگر واقعی یہ صرف عربوں اور یہودیوں کا مسئلہ ہے تو وہ عرب ممالک جو کچھ عرصہ قبل معقول عسکری قوت رکھتے تھے، وہ سیاسی اور عسکری دباؤ کا استعمال کر کے مسئلہ کا سیاسی حل نکال سکتے تھے، لیکن مصر ہو یا اردن یا مراکش، ان ممالک نے ایک ناجائز قابض حکومت کو نہ صرف تسلیم کرتے ہوئے اپنے سفارتی تعلقات ہی قائم نہیں کیے، بلکہ خفیہ اداروں کے ذریعے معلومات کے تبادلے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ 2020 میں معاہدہ ابراہیم کے عنوان سے امریکہ کی سرپرستی میں خلیجی ریاستوں UAE نے اسرائیل سے ایک ایسے شرمناک معاہدے پر دستخط کیے جو نہ صرف ایک اعتراف جرم کی حیثیت رکھتا ہے، بلکہ صدیوں کی تاریخ کو غلط قرار دیتے ہوئے اصلاحات کرنے کے بعد ایک ایسی تاریخ تحریر کرنے کا پابند کرتا ہے جس میں کسی مقام پر جہاد کا تذکرہ نہ ہو، اور صہیونیت کے خلاف ماضی میں جو کچھ قانونی یا دستوری اقدامات کیے گئے ہیں انہیں منسوخ کرنے اور تاریخ کی نئی تعبیر کرنے کا پابند بناتا ہے۔ یہ مسئلہ فقط عربوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک عالمی انسانی مسئلہ ہے۔ 30 لاکھ سے اوپر مقامی باشندوں کو حقوق انسانی سے محروم اور بے گھر کرنے، اور بچوں، خواتین، بزرگوں اور جوانوں کو تشدد اور قتل و غارت گری کا نشانہ بنانے کی ذمہ داری صہیونی دہشت گردی پر ہے۔ یہ محض ایک مذہبی اختلافی مسئلہ بھی نہیں ہے، کیونکہ صہیونی حکومت کو صحیح العقیدہ یہودی بھی یہودیت کا نمائندہ نہیں سمجھتے۔ یہ ایک ناجائز حکومت کا نسلی برتری اور نسل پرستی، ریسزم کی بنیاد پر نسل کشی، جینوسائیڈ کی پالیسی کے خلاف جدوجہد ہے، جو ہر باشعور انسان کے دل کی آواز ہے۔ اسرائیلی حکومت نسل پرست لادینی قومیت کی علمبردار ہے، جبکہ فلسطین کے مسلمان صرف اپنے بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ اور سرزمین پر اپنے آبائی حق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ فلسطینی یہودیوں کی طرح مشرقی یورپ، افریقہ اور دیگر ممالک سے نقل مکانی کر کے آنے والے افراد نہیں ہیں، بلکہ صدیوں سے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد آباد ہیں، جنہیں ان کے گھروں سے جارحیت اور قتل و غارت گری کے ذریعے بے گھر کیا جا رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کے قبلہ اول کی حفاظت کا مسئلہ ہے، جو سیکولر صہیونی اسرائیلی حکومت کی نگاہ میں ایک غیر مطلوب عبادت گاہ ہے، اور جس سے مسمار کرنا ان کے مقاصد میں شامل ہے۔ غزہ میں حالیہ فضائی حملوں کے بعد زمینی بختربند حملے کا مطلب یہ ہے کہ جو جاندار بھی غزہ میں ہے اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، اور یہی وہ کام ہے جو ہلاکو خان نے بغداد میں کیا تھا۔ اس سفاکانہ عمل کی مخالفت اور اسرائیل کو اس سے باز رکھنا ہر انسان پر ایک فرض کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس بے شرمی کے ساتھ مغربی ممالک، ہندوستان اور اقوام متحدہ نے غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ بے اعتنائی اور انسانی حقوق کی پامالی کو گوارا کیا ہے، اس کے بعد ان اداروں اور ممالک سے کسی خیر یا تعاون کی امید رکھنا عقل مندی کے منافی ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ مسلم ممالک آنکھیں کھولیں اور خود کو مغربی اداروں کی معاشی غلامی سے نکالنے کے لیے ایک عالمی مالی ادارہ قائم کریں جو ان کے معاشی مسائل میں امداد کرے۔ اس کے ساتھ ہی نظام تعلیم میں بنیادی اصلاحات کریں تاکہ قوم میں اعتماد پیدا کریں، اور یوں القدس کی آزادی آج نہیں تو کل باشعور مسلم نوجوانوں کے ذریعے عملی شکل اختیار کر سکے۔ تحریک اسلامی اور مسلم ملت کے کرنے کا کام۔ اقامت دین کی جدوجہد کرنے والی تمام تحریکات اسلامی کا ایک اہم ہدف اسلامی نظام عدل پر مبنی معاشرہ اور ریاست کا قیام ہے۔ ملک اور ملک کے باہر جہاں کہیں بھی ظلم و استحصال ہو رہا ہو، حقوق انسانی پامال کیے جا رہے ہوں اور انسانی جان اور مال کی حرمت باقی نہ ہو، تو تحریک اسلامی پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ہر ممکنہ ذریعے سے مظلوم اہل ایمان کی مدد کرے اور انہیں ظلم سے نجات دلائے۔ اس حوالے سے پہلا کرنے کا کام عوام و خواص کو مسئلے کی اصل نوعیت سے آگاہی فراہم کرنا ہے۔ اس غرض سے بڑے اور چھوٹے اجتماعات، وفود،
گھر گھر جا کر مظلوم مسلمانوں کے لیے ادویات اور غذا فراہم کرنے کے لیے مالی وسائل کا جمع کرنا، اسکولوں، کالجوں اور جامعات میں امدادی فنڈ کی مہم کے ذریعے وسائل جمع کر کے جلد از جلد پوری ذمہ داری کے ساتھ مستحقین تک پہنچانا تحریک کی اولین ذمہ داری ہے۔ مرکز جماعت کی جانب سے تمام اضلاع کو اس موضوع پر امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے جاری کردہ تفصیلی ہدایات دی جا چکی ہیں۔ ان کی روشنی میں ذیلی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ پوری تندہی سے اس فریضے کو سر انجام دیں۔ طبی وفود: جتنی بڑی تعداد میں اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں بچے، خواتین اور ضعیف افراد زخمی ہو رہے ہیں، ان کے لیے مقامی طور پر طبی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ 7 اکتوبر سے 22 اکتوبر تک صرف 2 ہفتوں میں 7,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور 15,273 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں 1,119 خواتین اور 2,035 بچے شامل ہیں۔ اسرائیلی بمباری نے ہسپتالوں کو بھی نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں سینکڑوں مریض، ڈاکٹر اور طبی عملے کے افراد روزانہ کی بنیادوں پر شہید، زخمی اور معذور ہو رہے ہیں۔ علاج معالجے کی سہولیات کی فراہمی کے لیے بھرپور سرگرمی ضروری ہے۔ اس حوالے سے تحریک کو ملکی اور عالمی تعلقات کو بروئے کار لاتے ہوئے غزہ کے مظلوموں کی جانوں کے تحفظ کے لیے قائدانہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ یہ ایک انسانی فریضہ ہے اور کوشش کی جانی چاہیے کہ طبی امدادی وفود کے لیے غزہ تک کے راستے سہولت میں تعاون کرے۔ ابلاغ عامہ کا استعمال: تحریک سے وابستہ اصحاب علم کے لیے ضروری ہے کہ مسئلہ فلسطین کے مختلف پہلوؤں پر علمی اور تحقیقی مواد، حقائق اور معلومات تیار کریں اور یونیورسٹیوں اور بیرون ملک اخبارات تک ای میل اور دیگر ابلاغی و سماجی میڈیا کے ذریعے دنیا تک پہنچانے کا اہتمام کریں۔ سوشل میڈیا کا محاذ: اس وقت سوشل میڈیا محاذ جنگ کے بعد دوسرا اہم ترین محاذ بنا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پر اسرائیل کی حمایت میں یہود و ہنود کے اشتراک سے جھوٹا پروپیگنڈا نقطۂ کمال پر ہے۔ حماس کی تازہ کارروائی کے فوراً بعد اسرائیل میں حماس کے ہاتھوں 40 بچوں کے قتل کی جھوٹی خبر کو سوشل میڈیا پر پھیلا دیا گیا۔ امریکی صدر نے بھی اس بنیاد پر حماس کے خلاف سخت ترین غیر سفارتی زبان میں اس عمل کی مذمت کی۔ بعد ازاں خبر غلط ثابت ہوئی۔ موبائل اور کمپیوٹر کے ذریعے لڑی جانے والی اس جنگ کے لیے ہمیں بھی فعال، ذہین اور مستعد افراد کے ذریعے منظم انداز میں روزانہ کی بنیاد پر جھوٹے پروپیگنڈے کا توڑ کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا محاذ کے ذریعے حسب ذیل اہداف پر توجہ کی ضرورت ہے۔ اسرائیل کے زیر اثر عالمی میڈیا کے جھوٹے پروپیگنڈا کا توڑ: ہر گھنٹے کی بنیاد پر اسرائیل کے غزہ کے انسانوں پر توڑے جانے والے مظالم سے دنیا کو آگاہ کرنے کا اہتمام، عوامی بیداری کے لیے حقائق اور تاریخی پس منظر کی مسلسل تشہیر، لاکھوں محصور لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے عطیات کے حصول کی مہم کو آگے بڑھانا، دیگر رضاکار اداروں کی سرگرمیوں کا ابلاغ، اسرائیل اور اس کے اتحادی ممالک کی مصنوعات کی نشاندہی اور ان کے بائیکاٹ کے لیے عوام کی ذہن سازی، تعلیمی اداروں اور جامعات میں سرگرمیاں۔ اہم تاریخی اور نظریاتی اہمیت کے موضوعات ہمارے نصاب تعلیم کا حصہ نہیں ہیں، جس کے باعث ہماری نوجوان نسل میں اہم نظریاتی موضوعات پر شعور کی کمی ہے۔ ان حالات میں ہمیں ایسے پروگرام اور سرگرمیاں منعقد کرنی چاہیے جن کے نتیجے میں نوجوان نسل کے شعور میں اضافہ ہو۔ جامعات میں یونینوں پر پابندی کے باوجود ہر جامعہ میں طلباء کی سرگرمیوں کے لیے سوسائٹیاں اور کلب موجود ہیں۔ مسئلہ فلسطین کی تاریخ، پس منظر، حقائق واضح کرنے کے لیے تقاریری مقابلے منعقد کیے جا سکتے ہیں۔ ہینڈ بلوں، کتابچوں اور سوشل میڈیا پوسٹوں کے ذریعے نوجوان نسل کو اس انسانی مسئلے کے حقائق اور تاریخی پس منظر سے آگاہ کرنے کا اہتمام ضروری ہے۔ تعلیمی اداروں کی سطح پر پرامن احتجاجی واک، شعور بیدار کرنے والی ریلیوں اور جلسوں کے ذریعے نوجوان نسل کی سیاسی جدوجہد کی تربیت کے عمل کو آگے بڑھایا جائے۔ تعلیمی اداروں کی سطح پر مختلف ڈرامہ سوسائٹیوں کے قیام کے ذریعے ڈراموں اور مختصر تمثیلی خاکوں کے ذریعے غزہ کے مظلوموں کی زندگی کے مختلف پہلوؤں اور عالمی سامراج کے دوہرے منافقانہ معیار کو اجاگر کیا جائے۔ غرض ہر سطح کے تعلیمی اداروں میں نوجوانوں میں بیداری کے حصول کے لیے مختلف نوع تربیت و آگاہی سرگرمیاں منعقد کرنا ضروری ہے۔ ان سرگرمیوں کے مختصر دورانیے کے کلپس سوشل میڈیا کے ذریعے عوامی شعور میں اضافے کا بھی سبب بنیں گے۔
بین الاقوامی اداروں کو قراردادیں جمع کرانا۔ غزہ کا مسئلہ بنیادی طور پر ایک انسانی مسئلہ ہے جس میں لاکھوں لوگ اپنی سرزمین سے بے دخل کر کے جبری طور پر مہاجر بنائے جا رہے ہیں اور ان پر بنیادی ضروریات زندگی کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ ظالمانہ بمباری کے ذریعے ہزاروں عورتوں، بچوں، مریضوں کو قتل عام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس عظیم انسانی المیہ کے خلاف اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں کے مقامی دفاتر کے سامنے مظاہروں کا انعقاد کیا جائے اور قراردادیں جمع کروائی جائیں جن میں اقوام متحدہ کو ذمہ داری ادا کرنے پر متوجہ کیا جائے۔ اس صورتحال پر اقوام متحدہ سے سوال کیا جائے کہ اگر وہ انڈونیشیا میں عیسائیوں کے تحفظ کے لیے اقدام کر سکتی ہے تو وہ فلسطین کے نہتے اور مظلوم انسانوں کے لیے کیوں جنگ بندی نہیں کروا سکتی، اور اسرائیل پر انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر ہرجانہ کیوں نہیں کر سکتی۔ اقوام متحدہ پر زور ڈالا جائے کہ وہ غزہ کے متاثرین تک طبی اور غذائی امداد کی فراہمی کے جلد از جلد انتظامات کرے۔ سیاسی محاذ: پاکستانی سیاستدان، دانشور اور عوام عمومی طور پر مسئلہ فلسطین کے حوالے سے قائد اعظم کے اصولی موقف سے آگاہ نہیں ہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی بھی قائد اعظم کے موقف سے انحراف کی راہ پر گامزن ہے۔ قومی سطح پر تمام سیاسی جماعتوں سے روابط اور اس موضوع پر قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تحریک کے زیر اہتمام عوامی احتجاجوں میں دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین کی شرکت سے یکجہتی کی فضا کے قیام میں مدد ملے گی۔ تمام جماعتوں کے قائدین کو آل پارٹیز فلسطین کانفرنسوں میں مدعو کر کے قومی اتفاق رائے پیدا کیا جا سکتا ہے۔ تمام جماعتوں کی جانب سے مشترکہ اعلامیوں اور قراردادوں میں حکومت سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ جنگ بندی کے قیام، فوری طبی امداد و دیگر بنیادی ضروریات کے ذریعے متاثرین کی ہر ممکن فوری امداد کی ذمہ داری ادا کرے۔ نیز تمام ریاستی وسائل مثلا ٹی وی، ریڈیو، اخبارات کو بروئے کار لاتے ہوئے تنازع فلسطین کے تاریخی پس منظر اور اسرائیل کے سفاکانہ کردار کو پاکستان سمیت پوری دنیا کے سامنے بھرپور انداز میں پیش کرے۔ مسئلہ فلسطین اور قائد اعظم: ذیل میں قائد اعظم کے فلسطین کے حوالے سے اصولی موقف کی ترجمانی کرنے والے اہم حوالے پیش کیے جا رہے ہیں۔ قائد اعظم کے اصولی موقف کی روشنی میں قومی اتفاق رائے اور خارجہ پالیسی کی سمت درست کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ 17 فروری 1944 کو اپنے ایک تار کے ذریعے پیغام میں مسٹر چرچل کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں: America's Zionist propaganda supported by influential quarters causes alarm and serious apprehension. Any departure from white paper and definite assurances given to Muslim India by Lord Linlithgow, Viceroy on behalf of His Majesty's government would be further act of flagrant injustice to Arabs and breach of faith. Not only Muslim India but entire Muslim world would deeply resent it. Consequences fraught with gravest danger. بااثر حلقوں کی حمایت سے امریکی اور یہودی پروپیگنڈا زبردست خوف اور خطرے کو جنم دیتا ہے۔ کرتاس ابیض اور ان یقین دہانیوں سے کوئی انحراف جو وائسرائے لارڈ لنلتھگو نے ملک معظم کی حکومت کی جانب سے مسلم ہند کو کرائی تھی، عربوں کے ساتھ صریح ناانصافی اور عہد شکنی کی جانب ایک اور قدم ہوگا۔ نہ صرف مسلم ہند بلکہ پورا عالم اسلام اس کے خلاف اظہار ناراضی کرے گا۔ اس کے نتائج شدید تشویش اور سنگین خطرات کا باعث ہوں گے۔ اسی طرح کے ایک برقی پیغام میں 2 اکتوبر 1945 برطانوی وزیر اعظم مسٹر ایٹلی کو لکھتے ہیں: President Truman's reported Palestine immigration proposal is unwarranted, encroaching upon another country, monstrous and highly unjust. Any departure from the white paper and Britain's pledge will not only be sacrilege and a breach of faith with Muslim India, but an acid test of British honor. It is my duty to inform you that any surrender to appease Jewry at the sacrifice of Arabs would be deeply resented and vehemently resisted by the Muslim world and Muslim India, and its consequences will be most disastrous. فلسطین میں یہودیوں کی آباد کے بارے میں صدر ٹرومین کی تجویز جو اخبارات میں شائع ہوئی ناجائز، دوسرے ملک کے معاملے میں مداخلت، خوفناک اور نہایت غیر منصفانہ ہے۔ کرتاس ابیض اور برطانیہ کے عہد سے ماورا کوئی اقدام نہ صرف مذہبی بے حرمتی اور مسلمانان ہند کے ساتھ عہد شکنی ہوگی بلکہ برطانوی وقار کی آزمائش بھی ہوگی۔
میں یہ اطلاع دینا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ یہودیوں کی خوشامد کے لیے عربوں کو قربانگاہ کی بھیٹ چڑھانے کی سعی عالم اسلام اور مسلم ہند میں بے جا خفگی کا باعث ہوگی اور اس کی زبردست مزاحمت ہوگی اور اس کے نتائج نہایت تباہ کن ہوں گے۔ 23 جنوری 1946 کو اپنے ایک بیان میں اسی بات کو دہراتے ہیں۔ If there is going to be any departure from the policy declared by Britain in the White Paper on Palestine, Muslims in India cannot remain detached, observes, and will support the Arabs in any way they can. However, boycott measures might be leveled against goods of Jewish origin, as indicated by the Agra report, that Muslim shopkeepers are already refusing to sell Jewish cigarettes. اگر برطانیہ کی جانب سے فلسطین کے متعلق کرتاز ابیس میں اعلان کردہ حکمت عملی سے انحراف ہوا تو مسلمانان ہند خاموش تماشائی بنے نہیں رہ سکتے اور وہ ہر ممکن طریقے سے عربوں کی حمایت کریں گے۔ تاہم یہودی الاصل اشیاء کی خرید و فروخت کے مقاطعے کے اقدامات اختیار کیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ آگرہ رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں مسلمان دکاندار یہودی سگریٹ فروخت کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ 24 دسمبر 1947 کو یمن کے بادشاہ امام یحییٰ کے نام ان کے پیغام کے جواب میں اس عزم کا اظہار کرتے ہیں۔ I fully share your majesty's surprise and shock at the serious lack of judgment shown by the UNO by their unjust decision in respect of Palestine. I once more assure you and our Arab brothers that Pakistan will stand by them and do all that is possible to help and support them in their opposition on the UNO decision, which is inherently unjust and outrageous. اقوام متحدہ کے فلسطین سے انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویے کی بنا پر کیے گئے غیر منصفانہ فیصلے پر میں عزت مآب کی حیرت اور صدمے کی کیفیت میں پوری طرح شریک ہوں۔ میں ایک بار پھر آپ کو اور اپنے عرب بھائیوں کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ اس مسئلے میں پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے اور اقوام متحدہ کے اس فیصلے کی مخالفت میں ان کی ہر ممکن مدد اور حمایت کرے گا، جو کہ فطری طور پر غیر منصفانہ، انتہائی شرمناک اور توہین آمیز ہے۔ قائد اعظم نے بے شمار مواقع پر فلسطینی جہاد کی حمایت اور اسرائیل کو ایک ناجائز غاصبانہ ریاست قرار دیا تھا، لیکن نئی نسل ان کے موقف سے آگاہ نہیں ہے۔ ہم نے صرف 2-3 حوالے انہی کے الفاظ میں درج کیے ہیں جنہیں ابلاغ عامہ کے ذریعے سے حکومت پاکستان کی سرکاری پالیسی کے طور پر بڑے پیمانے پر پھیلایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مجاہدین کی غیبی مدد فرمائے اور انہیں آزاد فلسطینی ریاست کے قیام میں کامیابی دے۔ یروشلم جس کا دارالخلافہ ہو اور دنیا بھر کے مسلمان مسجد الاقصیٰ میں آزادی کے ساتھ عبادت کی سعادت سے بہرہ مند ہوں۔ اس عظیم مقصد کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو اللہ رب العزت شہادت کے اعلیٰ درجے سے نوازے۔ آمین۔